سینٹ الیکشن کے بعد سیاسی جماعتوں کی تمام تر توجہ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن پر ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے سینٹ الیکشن میں اسلام آباد کی جنرل نشست پر حکومت کو اپسیٹ دیا جا چکا ہے۔ وفاق کی نشست پر نمبر گیم میں حکومت کو واضح اکثریت حاصل تھی، مگر الیکشن کے دن نتیجہ نمبر گیم کے برعکس سامنے آیا، جہاں پر پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار یوسف رضا گیلانی نے حکومتی امیدوار عبدالحفیظ شیخ کو شکست دے دی۔ اعداد و شمار کے مطابق تو حکومت کے پاس آزاد امیدواروں کو چھوڑ کر 179 ارکان کی حمایت حاصل تھی اور پی ڈی ایم کے پاس موجود تھے صرف 158 ووٹ، مگر نتیجہ اس کے مطابق الٹ آیا۔ یوسف رضا گیلانی نے 169 ووٹ حاصل کیے، جبکہ عبدالحفیظ شیخ کے حصے میں صرف 164 ووٹ آ سکے اور نمبر گیم کے برخلاف نتیجہ آیا۔ اگر یہی فارمولا چیئرمین سینٹ کے الیکشن پر لاگو کیا جائے تو نتیجہ کچھ بھی آ سکتا ہے۔ اگر نمبر گیم کی بات کریں، بظاہر اپوزیشن کو حکومت پر واضح اکثریت حاصل ہے۔ سینٹ میں اس وقت حکومتی اتحاد کے 47 سینیٹرز موجود ہیں، جن میں تحریک انصاف کے 26، بلوچستان عوامی پارٹی کے 13، ایم کیو ایم کے 3، جے ڈی اے، مسلم لیگ کاف کے ایک سینیٹرز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ حکومتی اتحاد کو 3 فاٹا سے تعلق رکھنے والے سینیٹرز کی حمایت بھی حاصل ہے، مگر ایم کیو ایم کی خالدہ عتیب کا ووٹ کھٹائی میں پڑ گیا، جس کی وجہ ان کے خاوند کا انتقال ہے اور اس وقت وہ عدت میں ہیں۔ دوسری جانب اپوزیشن اتحاد کے پاس 53 سینیٹرز ایوان بالا میں موجود ہیں، مگر اس میں اسحاق ڈار بھی شامل ہیں، جنہوں نے ابھی تک سینیٹر کا حلف نہیں اٹھایا۔ اپوزیشن اتحاد میں 21 کا تعلق پی پی پی، 17 کا تعلق نون لیگ، 5 کا جے یو آئی ایف سے ہے۔ اپوزیشن اتحاد میں ہی بی این پی، اے این پی اور نیشنل پارٹی کے 2 سینیٹرز شامل ہیں، جبکہ ایوان بالا میں بی کے میپ کی 2 اور جماعت اسلامی کی 1 نشست موجود ہے۔ اس طرح بظاہر تو اپوزیشن کو اکثریت حاصل ہے، مگر سینٹ الیکشن میں حفیظ شیخ کی ناکامی اور صادق سنجرانی کے خلاف لائے جانے والے عدم اعتماد کی تحریک میں ناکامی سے ظاہر ہوتا ہے عددی برتری ہونا کافی نہیں، اور اسی وجہ سے پی ڈی ایم کے نامزد چیئرمین سینٹ اور حکومتی اتحاد کے امیدوار صادق سنجرانی فتح کے لیے جوڑ توڑ میں مصروف ہیں۔